اردو ڈرامے کی روایت۔ ہندوستان میں ڈرامے کی روایت 2500 سے بھی زیادہ پرانی ہے۔ ہمارے ڈرامے میں اس وقت جو بھی کچھ نظر آتا ہے وہ زیادہ سے زیادہ 150 برس میں بکھر اور سنور کر ہم تک پہنچا ہے۔ اس وقت ہمارے ڈرامے کی جو شکل ہے اس کا پہلا نقشہ وہ چھوٹا سا ناٹک ہے جو واجد علی شاہ نے اپنے ولی عہد میں لکھا اور جس کی بنیاد رادھا اور کنہیا کی داستان ہے۔ یہ واجد علی شاہ نے 1822 اور 1843 کے درمیان لکھا تھا اور بعد میں اپنی کتاب بنی میں شامل کر دیا جو 1875 کی تصنیف ہے۔ واجد علی شاہ نے اس کتاب کے متعلق جو باتیں لکھی ہیں اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اسٹیج پر پیش کیے گئے ناٹک کے ان لوازمات میں لاکھوں روپے خرچ ہوئے تھے۔ اس شاہی رہس کا پہلا جلسہ لکھنؤ میں 1843 میں دکھایا گیا۔ امانت کی اندر سبھا جسے اب تک اردو کا پہلا ڈرامہ کہا جاتا ہے 1854 میں تصنیف ہوئی۔ اس لیے واجد علی شاہ کے ان ناٹکوں کی موجودگی میں اسے اردو کا پہلا ڈرامہ کہنا درست نہیں۔ البتہ بقول مصنف لکھنؤ کا عوامی اسٹیج وہ اردو کا پہلا ڈرامہ ہے جو عوامی اسٹیج کے لیے لکھا اور کھیلا گیا۔ وہ پہلا ڈرامہ ہے جس کو عام مقبولیت نے ملک میں شہر شہر اور اودھ میں گاؤں گاؤں پہنچا دیا۔ وہ اردو کا پہلا ڈرامہ ہے جو چھپ کر منظر پر آیا اور سینکڑوں مرتبہ شائع ہوا۔ وہ اردو کا پہلا ڈرامہ ہے جو ناگری، گجراتی اور مرہٹی خطوں میں بھی شائع ہوا۔ لوگ اس کے قلمی نقلیں لے رہے تھے، اس کے ٹکڑے بہتوں کو یاد ہو گئے تھے اور اس کے گانے زبانوں پر چڑھ گئے تھے۔ جب وہ پہلی دفعہ چھپ کر نکلی تو اس کی اتنی مانگ ہوئی کہ اسی سال کئی مرتبہ چھاپی گئی۔ انڈیا آفس لائبریری میں اندر سبھا کے 48 مختلف ایڈیشن موجود ہیں۔ ان میں 11 ناگری خط ہیں، 5 گجراتی خط میں اور 1 گورمکھی خط میں ہے۔ واجد علی شاہ کیونکہ نواب تھے، انہیں پیسے کی کمی نہیں تھی۔ وہ رہس کی ترتیب کے سلسلے میں اسٹیج کے لوازمات پر لاکھوں خرچ کرتے۔ ان کے لباس، زیور اور اسٹیج کی تیاری باقاعدگی سے ہوتی تھی، جبکہ اندر سبھا کے ناٹک کو دکھانے کے لیے چند محلے کے لوگ مل کر تھوڑے سے تخت اکٹھے کر کے ادھر ادھر پڑی ہوئی اینٹوں کے سہارے جما کر اونچی سطح بنا لیتے اور اس پر چادریں بچھا لیتے اور حسب ضرورت 2 کرسیاں رکھتے۔ یہی ان کا اسٹیج ہوتا۔ ان میں گانے بجانے کا خاص اہتمام ہوتا اور کوشش کی جاتی تھی کہ وہ دیکھنے والوں کے لیے دلچسپی کا باعث بنے۔ اندر سبھا میں کہانی کی اہمیت کا احساس نہیں، اس میں قصے کو کم اہمیت اور زیادہ زور رقص پر دیا گیا ہے۔ اس میں 560 شعر ہیں۔ 560 شعروں میں سے قصہ 205 شعروں میں بیان ہوا ہے، باقی 355 شعروں میں گانا ہی گانا ہے۔ اندر سبھا کی ادبی حیثیت۔ اندر سبھا کی شرح میں اندر سبھا کے مصنف امانت لکھنوی نے یہ بتایا ہے کہ یہ منظوم قصہ انہوں نے اپنے ایک دوست کی فرمائش پر اس غرض سے لکھا کہ لکھنے والوں کے لیے دلچسپی اور تفریح کا سامان مہیا کر سکیں۔ اس لیے اسے اس انداز میں لکھا گیا کہ اسے اسٹیج پر پیش کر کے ناظرین کو تفریح دی جا سکے، اور پھر یہی چیز اردو ڈرامے کی بنیاد بھی بنی۔ اردو ڈرامے کا سارا ادبی اور فنی تخیل اندر سبھا سے ماخوذ ہے اور اپنے ابتدائی دور میں اردو ڈرامے کی ساری روایت اندر سبھا کی دی ہوئی روایتوں پر قائم ہے۔ ان ڈراموں میں گھنگروؤں کی جو جھنکار اور نغموں کی گونج سنائی دیتی ہے وہ اندر سبھا کے پیدا کیے ہوئے ہیں۔ امانت کی اندر سبھا کی شاعری لکھنوی انداز اور اس انداز کی خصوصیت میں رچی ہوئی ہے۔
اس ڈرامے میں معاشرتی اہمیت بھی نمایاں ہے۔ اس میں لکھنوی ماحول کی بڑی دلکش تصویر کھینچی گئی ہے۔ بہرکیف اندھر صبا اردو ڈرامے کے فن کی بنیاد اور اہم سنگ میل ہے۔ قدیم بنگال میں اردو ڈرامہ۔ بنگال میں بھی امانت کے ڈرامے اندھر صبا کی نقل کی گئی۔ اس دور میں مردوں کے کردار خواتین یا پھر طوائفوں سے کروائے جاتے تھے، کیونکہ مرد حضرات اردو میں ناٹک کے لیے بہت کم میسر تھے۔ بنگال میں اردو ڈرامے کی ترقی دیکھ کر دوسرے لکھنے والے بھی آئے اور پھر ماسٹر احمد حسین وافر نے بلبل بیمار ہے لکھ کر اردو ڈرامہ نویسی میں ایک اہم موڑ لایا۔ انہوں نے اس بار نظم کے ساتھ نثر بھی شامل کی۔ ان دنوں اس پیشے کو بہت شہرت حاصل تھی اور ڈھاکہ میں بہت سی کمپنیاں بن رہی تھیں۔ اس زمانے میں بمبئی میں بھی اردو ڈرامے کا آغاز ہوا اور تقریباً تمام ملک میں اردو ڈرامے کا آغاز ہو چکا تھا۔ یہ دور 1853 سے لے کر 1857 کا ہے۔ اس کے بعد 1857 کی جنگ آزادی کے بعد تمام ملک کے حالات ابتر ہو گئے اور دربدری کا عالم تھا۔ اسی وجہ سے اس فن نے فی الحال دم توڑ دیا۔ فارسی تھیٹر اور اردو ڈرامہ۔ بمبئی میں اردو اسٹیج کا آغاز۔ بمبئی میں اردو ڈرامہ اور تھیٹر کی تاریخ کا وہی عہد ہے جب انگریزوں نے تھیٹر تعمیر کروایا اور ان میں تبلیغ کے لیے ادنیٰ درجے کے انگریزی اور ہندوستانی کھیل اسٹیج کیے جاتے تھے، لیکن ان میں زبان و بیان کا ایسا انداز نظر نہیں آتا جس کی نسبت یہ کہا جا سکے کہ یہ ڈرامے اردو ڈرامے کے دور کا آغاز ہے۔ 19ویں صدی کے اوائل میں ڈرامٹک کور بنائے گئے جن میں مراٹھی اور گجراتی ڈرامے کھیلے جاتے رہے۔ انہی میں سے ایک ہندو ڈرامٹک کور بھی تھا جس میں پارسی رئیسوں کی اکثریت حصے دار تھی۔ انہوں نے ہی اس اسٹیج پر اردو ڈرامہ کھیلنے کا اہتمام کیا۔ اس کے بعد بمبئی میں بہت سارے تھیٹر وقتاً فوقتاً قائم کیے گئے جن کی تفصیل بہت طویل ہے۔ اس دوران اردو تماشائیوں نے کس قدر مقبولیت حاصل کی کہ اس کا صحیح اندازہ اس سے بھی ہو سکتا ہے کہ 1861 میں صرف بمبئی میں 19 کل کمپنیاں موجود تھیں اور ان سے بیشتر اردو ڈرامے دکھلاتی تھیں۔ بمبئی میں سب سے پہلا اردو ڈرامہ جو اسٹیج کیا گیا وہ گوپی چند اور جلندھر تھا، جس کے مصنف ڈاکٹر بھاؤ واجی لاڈ تھے۔ بعد میں مختلف پارسی انشا پرداروں اور فنکاروں نے اردو میں متعدد ڈرامے لکھے۔ پارسیوں کی کوششوں اور فن کی وجہ سے اردو ڈرامہ پروان چڑھا۔ 1870 میں جب دادا بھائی پٹیل نے وکٹوریہ ناٹک منڈلی خرید لی تو اپنی توجہ پوری طرح اردو کے ڈراموں کی طرف مبذول کر لی۔ 1872 میں انہوں نے ایک منظوم ڈرامہ بے نظیر بدر منیر آرام یعنی ڈرامہ نگار سے لکھوایا اور وکٹوریہ تھیٹر میں اسٹیج کیا۔ اسے اردو کا سب سے قدیم ناٹک بتایا جاتا ہے۔ اس دور کے دوسرے مشہور ڈرامہ نگار رونق بنارسی اور غلام حسین عرف حسینی میاں ظریف ہیں۔ رونق بنارسی پارسی تھیٹریکل کمپنی کے خاص ڈرامہ نگار تھے۔ اس عہد میں لکھنے والوں کے نام کچھ یوں ہیں: بھاؤ واجی لاڈ، ایدل خوری، آرام، پارکھ راندھلیا۔ رونق بنارسی پہلے غیر پارسی ڈرامہ نگار تھے۔ ان کے علاوہ ظریف، طالب بنارسی، فقیر محمد تیغ، سجاد حسین جوہر بنارسی، نذیر حسین نئی دہلی، بزرگ لاہوری، احمد حسین خاں نامی، امراؤ علی، مراد بریلوی، دیوانہ امرتسری، افسوں مراد آبادی، عبدالوحید قیس اور نذیر بیگ۔ یاد رہے یہ ابتدائی تمام ڈرامے نظم کی صورت لکھے جاتے تھے۔ بلبل بیمار ہے اردو کا پہلا نثری ڈرامہ ہے اور اندھر صبا کے بعد اردو ڈرامہ نگاری کی تاریخ میں پہلا موڑ ہے۔
19ویں صدی کے آخر میں اسٹیج ڈراموں کا طرز یہی ہے۔ ان میں قصوں کے مقابلے میں ناچ گانے کو زیادہ اہمیت دی گئی ہے۔ کرداروں کا مکالمہ بھی نثر کے بجائے نظم ہے۔ کردار زیادہ تر غزلیں اور گانے گاتے تھے۔ اس عہد کی بہت سی کمپنیوں کو ریاستوں کے نوابوں، راجاؤں اور رئیسوں کی سرپرستی حاصل تھی۔ ان ڈرامے والوں کی تعداد بھی ان گنت ہے، لیکن ان میں سے اکثر میں نہ صحیح ادبی ذوق ہے اور نہ فن کا احساس، اس لیے یہ ڈرامے ادبی فنی اعتبار سے بہت ادنیٰ درجے کے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ایک ہی عہد کے بے شمار لکھنے والوں میں جب کوئی ایسا لکھنے والا دکھائی دیتا ہے جس نے عام روش پر چلنے کے ساتھ ساتھ ڈرامے کو کسی نہ کسی پہلو سے سنوارا اور بہتر بنایا ہو تو نظر اس پر ٹھہر جاتی ہے، اور ذکر کرنے والے اس کی خدمت کو بھی بڑا کارنامہ سمجھ کر اسے جی کھول کر سراہتے ہیں۔ اس دور میں یہی حیثیت احسن لکھنوی اور بیتاب بنارسی کی ہے۔ احسن لکھنوی لکھنؤ کے مشہور شاعر حکیم نواب مرزا شوق مصنف زہر عشق کے نواسے تھے۔ احسن کا سب سے بڑا کارنامہ یہ ہے کہ انہوں نے پہلی بار شیکسپیئر کو اردو دان طبقے سے روشناس کروایا۔ انہوں نے شیکسپیئر کے طرز کے ڈرامے لکھے بھی اور ان کے ترجمے بھی کیے۔ ان ڈراموں کی ایک خوبی یہ بھی تھی کہ احسن نے اپنے ملک کے دیکھنے والوں کے مذاق کے مطابق بہت سی تبدیلیاں بھی کیں۔ بیتاب بنارسی اس دور کے دوسرے اہم ڈرامہ نگار ہیں، جنہیں اپنی ڈرامہ مہارت کی بنا پر ایسی شہرت ملی کہ ڈرامہ نگاری کی تاریخ لکھتے وقت ان کا نام نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ احسن کی طرح بیتاب نے بھی شیکسپیئر کے ڈراموں کے ذریعے اردو طبقے کو ڈرامے کی مختلف دلچسپیوں سے روشناس کروایا۔ بیتاب ایک خاص حیثیت سے اپنے عہد کے ہر ڈرامہ نگار سے منفرد ہیں۔ انہوں نے ہندو دیو مالا کے بعض اہم اور ڈرامائی واقعات کو ڈرامے کی شکل دی ہے۔ ڈراموں میں انہوں نے ہندی اور اردو کی ایسی آمیزش کی ہے کہ ہر طبقے کا دیکھنے والا ان سے متاثر اور لطف اندوز ہوتا ہے۔ بیتاب کی قائم کی ہوئی اس روش کو حشر نے آگے چل کر بڑی کامیابی سے نبھایا۔ آغا حشر اردو ڈرامے کی تقریباً 150 برس کی تاریخ میں جو شہرت آغا حشر کے حصے میں آئی، اس سے دوسرے لکھنے والے محروم رہے۔ جس دور میں آغا نے اس دنیا میں قدم رکھا، احسن اور بیتاب کا بڑا نام تھا۔ کمپنیاں انہیں منہ مانگے دام دیتی تھیں، لیکن جب آغا حشر کے ڈرامے اسٹیج پر آئے تو کمپنی کے مالکوں نے بہت جلدی یہ اندازہ لگا لیا کہ اس نوجوان کے ڈراموں میں کوئی نہ کوئی ایسی بات ہے جو دیکھنے والوں کے لیے کوئی خاص کشش رکھتی ہے۔ چنانچہ پھر ہر کمپنی کی کوشش ہوتی تھی کہ آغا حشر ان کے لیے ڈرامے لکھے۔ آغا حشر نے تقریباً 32-33 سال ڈرامے لکھے۔ اس دوران ان کی مقبولیت برابر بڑھتی رہی۔ ان کی ڈرامہ نگاری کی اس مدت کو ناقدین 4 ادوار میں تقسیم کرتے ہیں۔ آغا حشر کی ڈرامہ نگاری کی کامیابی کی وجوہات کیا تھیں؟ وہ یہ تھی کہ آغا نے اپنے ڈرامہ نگاری کے ہر دور میں زمانے کو وہ چیز دی جو اس نے ان سے طلب کی۔ زمانے کا مذاق کبھی یکساں نہیں رہتا، ان میں نت نئی تبدیلیاں ہوتی ہی رہتی ہیں۔ آغا حشر کی ڈرامہ نگاری کی بے پایہ مقبولیت کے یہی راز ہیں۔ انہوں نے اپنے فن کو زمانے کی ضرورت کے سانچے میں ڈھالا۔ ان کی ڈرامہ نگاری انہی خصوصیات کی حامل ہے۔ 20ویں صدی میں رفتہ رفتہ تھیٹر زوال پذیر ہونے لگے، لہٰذا اس دور میں 2 اہم نام ہیں جنہوں نے ڈرامے کی ساخت کو مضبوط اور ادبی بنانے میں اہم کردار ادا کیا۔ وہ حکیم احمد شجاع اور سید امتیاز علی تاج تھے۔ سید امتیاز علی تاج کا ڈرامہ انارکلی بے حد مشہور ہوا، جو آج تک زندہ ہے۔ یہ جدید طرز میں لکھ کر روایت کو بڑھانے کا انداز تھا۔ سید امتیاز علی کے والد شمس العلماء مولوی ممتاز علی مرحوم تھے۔ انہوں نے سر سید احمد خان کے زیر اثر تربیت پائی، لہٰذا سید امتیاز علی تاج نے بچپن سے ہی گھر میں تعلیمی ماحول دیکھا۔
ان کے آغا حشر سے بھی خاص دوستانہ روابط تھے۔ انہوں نے طالب علمی کے زمانے سے ہی ڈرامے لکھے اور پھر انہوں نے شاہکار ڈرامہ انارکلی لکھا، مگر اس ڈرامے کو مالکان کمپنی نے توجہ نہیں دی۔ وہ اس میں کچھ ترمیم چاہتے تھے جسے سید صاحب نے گوارا نہیں کیا۔ چنانچہ 20ویں صدی میں کچھ تھیٹر قائم ہوئے، مگر بعد میں حالات کی دربدری کی وجہ سے ان میں وہ خوشگوار فضا قائم نہیں رہ سکی۔ ادبی ڈرامے۔ وقت گزرنے کے بعد اردو میں ادبی انداز میں ڈرامے لکھے گئے جو اسٹیج اور تھیٹر سے جداگانہ تھی۔ ان ڈراموں کی تصنیف کا آغاز مولانا آزاد دہلوی نے کیا۔ انہوں نے ڈرامہ اکبر لکھا لیکن اسے مکمل نہ کر سکے اور بعد میں ان کے شاگرد رشید سید ناصر دہلوی نے کیا۔ ان کے علاوہ اس عہد میں لکھنے والوں کے نام مرزا رسوا لکھنوی، مولانا عبدالحلیم شرر لکھنوی، منفی احمد شوخ، مولانا ظفر علی خاں برق لکھنوی، عبدالمجید دریابادی، پریم چند ہیں۔ جدید دور۔ ان میں وہ مصنفین شامل ہیں جنہوں نے جدید طرز کے ادبی ڈرامے لکھے اور مغربی ڈراموں کے ترجمے بھی کیے۔ ان کے نام کچھ یوں ہیں: پنڈت برج موہن، نیاز فتح پوری، عنایت اللہ دہلوی، امیر احمد علوی، جگت موہن لال، منشی دیا نارائن، ڈاکٹر نعیم الرحمن، سجاد حیدری، یلدرم، عزیز احمد مجنوں گورکھپوری، غلام واری، ڈاکٹر نور الحسن ہاشمی، نواب جعفر، شاہد ساگر نظامی، قاضی عبدالغفار، کرنل مجید ملک، پروفیسر سید احمد شاہ بخاری پطرس، ڈاکٹر انصار ناصری، ڈاکٹر محمد دین تاثیر، آمنہ نازلی، خادم محی الدین، ڈاکٹر عابد حسین، عبد الباسط وغیرہ۔ جدید اسٹیج کے ڈرامے۔ جدید ڈرامہ نگاروں میں ایسے ڈرامہ نگار بھی تھے جنہوں نے مختلف ڈراموں کے ترجمے بھی کیے اور خود آزاد بھی لکھے اور اکثر اسٹیج پر بھی پیش کیے گئے۔ ان ڈراموں کی مدت 1925 سے 1966 تک محیط ہے اور اس میں برِ صغیر کے قابل ذکر ڈرامہ نگار شامل ہیں۔ ان میں مفتی گوہر، مرزا عظیم بیگ چغتائی، ڈاکٹر اشتیاق حسین قریشی، پروفیسر محمد مجیب عصمت چغتائی، پروفیسر محمد فضل الرحمن، ابراہیم جلیس، خواجہ احمد عباس، علی سردار جعفری، اپیندر ناتھ اشک، بیگم قدسیہ زیدی، ڈاکٹر محمد حسین، حبیب تنویر، سعادت حسن، مرزا ادیب، ناصر شمسی، سید امتیاز علی تاج، ہاجرہ مسرور، آغا بابر، حجاب امتیاز علی، بانو قدسیہ، انتظار حسین، نعیم طاہر، عشرت رحمانی۔ اس کے علاوہ دونوں ملک میں چند نئے لکھنے والوں نے اسٹیج کی ضروریات کے تحت ڈرامے تصنیف اور ترجمے کیے ہیں۔ ہم امید کرتے ہیں کہ نئے ڈرامہ نگار روایت و جدت دونوں اپنے ڈراموں میں شامل کر کے عوام کے لیے کشش و تفریح کا سامان پیش کرتے رہیں۔